ہوں ذرا تھوڑی ذاتی زندگی والا نے نا کتنے پیدا کتنے ہوئے خیر؟ اچھا میری پیدائش تو کراچی کی ہے. اچھا 1952 کی پیدائش ہے میری. آپ کی پیدائش کراچی کی ہے؟ جی. کراچی میں ویسے آپ کا کیا اندازہ ہے کتنے نیازی ہوں گے؟ زیادہ تر تو ہمارے گاؤں کے ہی نیازی ہیں یہاں پہ. نہیں ہمارے اوور آل تقریباً اور نہیں تو 2 سے 2.5 لاکھ تو ہوں گے اتنے کراچی میں. یہ میاں والی کے نہیں بلکہ نیازی ہیں میاں والی اور ارد گرد. جی میاں والی ڈسٹرکٹ کے ہیں اور نیازی ہمارے خاص طور پہ میاں والی میں جو ہمارا گاؤں ہے نا بوری خیل, وہ تمام کے تمام یہاں شفٹ ہیں. وہاں پہ صرف 20% وہاں پہ گاؤں میں ہے, باقی 80% یہاں کراچی میں رہتے ہیں. اچھا ہے نا جی 80% بوری خیل گاؤں کے کراچی میں آباد ہے اور سب یہاں بھی یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں. اچھا جن لوگوں کی پیدائش یہاں ہوئی وہ تو میرا خیال ہے وہاں جا کر نہیں رہ سکتے. اب تعلق تو ہے, رشتے بھی ہیں, میری مثال آنا جانا بھی ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے وہاں سیٹل نہیں ہو سکتے. میری مثال لے لیں کہ میری اب عمر 68 سال تو ہو گئی. 52 کو کتنے ہو گئے؟ 68 ہو گئے نا. ان 68 سالوں میں ٹوٹل میاں والی ڈسٹرکٹ میں جانے کے 5-6 چانس ہوئے ہیں. اچھا مطلب ہر 10 سال کے بعد لگا لیں آپ کہ 70 سال 68 سال کا ہوں اور 10 دفعہ گئے. وہاں جب بھی گیا ہوں 1 ہفتے سے زیادہ کبھی اسٹے نہیں کیا وہاں پہ. یہ بڑا شہر ہے نا, یہاں کی لائف اور مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ وہاں ٹھہری ہوئی ہے زندگی, ٹھہری ہوئی. وہاں عجیب تو لگتا ہے کہ یہ کہاں آگے شام 7 بجے سو جاؤ, وہاں جائیں 1 دن رہیں 2 دن رہیں پھر تیسرے دن انسان سوچتا ہے میں کیا کروں اب جاؤں تو کدھر واپس چلو بھاگتے ہیں. اچھا تو آپ کی پیدائش کراچی کی ہے جی. تو آپ کے والد صاحب وہاں سے آ گئے تھے بوری خیل سے؟ جی والد صاحب میرے 1935 میں یہاں کراچی میں آباد تھے. یعنی پاکستان بننے سے بھی 11 سال پہلے 12 سال پہلے وہ کراچی آ گئے تھے. جی وہ تو اپنے لڑکپن میں آ گئے. وہ اس لیے کہ میں خود والد صاحب سے پوچھتا تھا کہ ابا جی آپ کب سے ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ جب کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا نا, کوئٹہ میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا اور وہ سارا تباہ ہو گیا تھا کوئٹہ شہر. بالکل جی. اس وقت بھی میں یہاں کراچی میں تھا اور اونٹ گاڑی چلاتا ہوا میں آ رہا تھا نیو چالی سے صرافہ بازار کی طرف. وہ راستے میں کہتے تھے کہ زلزلہ آ گیا زلزلہ آ گیا. اونٹ گاڑی, آپ کے والد صاحب اونٹ گاڑی چلاتے تھے؟ جی یہ لمبی داستان ہے. آپ دیکھیں گے یہ جو ٹرانسپورٹ کا بزنس جو ہمیں نیازیوں کو میاں والی والوں کو جو وراثت میں ملا ہوا ہے نا, اسی لیے ملا ہوا ہے. ابتدائی میرے والد صاحب کی طرف سے ہوئی ہے. تو دیکھیں نا آپ کے والد صاحب جو اس زمانے میں اونٹ گاڑی, تو وہ ٹرانسپورٹ ہی ہوئی نا, جہاں ٹرانسپورٹیشن وہیں سے شروع ہوئی. بالکل وہیں سے. تو آپ کی فیملی کا بھی ٹرانسپورٹ سے بزنس سے تعلق؟ اب ہے پوری فیملی کا. آپ کا بھی ہے؟ جی بالکل ہے. میرے بھائی صاحب سارے وہ سنبھالتے ہیں. میں تو ذرا اس ڈگر سے ہٹ کے میں تو ڈیفینس میں چلا گیا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے تو اختیار نہیں کیا, آپ نے تو پھر ایئر فورس میں نوکری کر لی. جی تو وہ ذرا بتائیں نا, پہلے تو یہ بتائیں, مجھے تو یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو فلموں کا اور اداکاری کا اور ان چیزوں کا بھی شوق تھا, اور آپ کے گھر کے قریب ہی وہ ماڈرن اسٹوڈیو یا کون سا اسٹوڈیو تھا, اور آپ وہاں چلے بھی جایا کرتے تھے. اور لیکن ان باتوں پہ آنے سے پہلے آپ جو 52 میں پیدا ہوئے, تو وہ پھر اسکولنگ اور شعور تک آنے کا ایسے ہی تھوڑے سے ٹائم میں تھوڑا سا بتا دیں. شارٹلی میں بتا دیتا ہوں کہ یہیں کراچی میں جب 5-6 سال کا تھا تو پہلی کلاس میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ کون سے علاقے میں رہتے تھے آپ؟ گارڈن کے علاقے میں ڈاکٹر ED شرف پرائمری اسکول تھا, اس میں داخل ہوئے. 5ویں کلاس میں نے 1963 میں کری. 63 میں سیکنڈری اسکول جب گیا, اچھا ایک بات ہے کہ وہی 63-64 کی بات ہے, ہمارے ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا نا, تو میرے وہ جو آپ کا سوال تھا کہ فلم لائن میں بھی رہا, تو فلم لائن میں اسی لیے رہا کہ ہمارا ایک ٹرک ہوتا تھا, وہ ہائر کر کے جو فلم ساز جو فلمیں بنتی تھی نا, یہاں بڑا بورڈ پہ حبیب بینک پہ 2 اسٹوڈیو ہوتے تھے, ماڈرن اسٹوڈیو اور ایسٹرن فلم اسٹوڈیو.
وہ لوگ ہائر کرنے جاتے تھے. یہ حبیب بینک یہ جو سائٹ کے جی سائٹ ایریا پہ یہاں ہوتے تھے. حبیب بینک چوک پہ اب بھی ہیں؟ اب بھی ہیں. اب ہیں ایک گودام بنا ہوا ہے اچھا مال رکھنے کے لیے, یہ ماڈرن فلم اسٹوڈیو. اور ایسٹرن میں کچھ دن سندھی فلمیں بنتی تھی, اور پھر یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی والے بیٹھے میں وہ ایڈ وغیرہ بناتے ہیں کمرشل کی. اور آپ نے تو کچھ کمرشلس میں بھی کام کیا. جی ہاں, وہ خود لے لیتے تھے کہ آپ ذرا ادھر آ جائیں, یہ کپ ہاتھ میں پکڑ لیں اور یہ کر دیں, تو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی ذرا دی تھی. خوبصورت آدمی تھے نا, میں نے تصویریں دیکھی ہیں. ہاں, تو وہ اس میں پھر وہ کہتے تھے آپ فوٹوجینک چہرہ ہے, آپ کو ذرا یوں کرتے ہیں, آپ ہم نے آپ کی تصویر لینی ہے. اور میری وہ جو ایڈ والی وہ چیز تھی نا, وہ میڈیا کی طرف سے نہیں آئی, بلکہ میں بل بورڈ پہ زیادہ کامیاب رہا. اچھا, یہ بورڈ پہ مطلب یہ یونیورسٹی سائٹ پہ آپ جائیں, گلشن اقبال سائٹ پہ, وہاں ایڈ پہ بہت بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے تھے, ان میں تصویریں میری ہوتی تھی. بس وہ دیکھ کر خوش ہوتے تھے آپ. ایک میرے دوست تھے اسلام آباد میں, ایک دن کافی عرصے کے بعد ٹیلی فون پہ میری بات ہوئی, تو مجھے بولتا ہے, احسان صاحب بات سنیں یار, اسی تو جدو نکلتے ہیں سب تو پہلے منہ تسی لگتے ہو. اچھا, پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے. وہ کہتے گھروں نکلنے تو بل بورڈ سامنے ہو. کہتا ہے یار اسی جانے ہیں نا E9 میں رہتا ہوں اسلام آباد, E9 بلاک. اچھا, جانے اگے وہ اتنا بڑا بل بورڈ ہے, تو تسی وہ ٹیسٹی سپاری دے وچ بیٹھے ہو, تے بچہ تواڈے کول ہے. اچھا, تواڈی ہے نا. میں کہا ہاں میری ہے یار, میں تو نہیں دیکھی, اتنے لگی فوٹو بنا کے بھیجو. انہوں نے پھر فوٹو بنا کے بھیجی ہے. اچھا, اسلام آباد ہو. ہاں مطلب. اچھا, تو وہ پھر تسی مطلب ہے کہ اسکول داخل ہو گئے. اسکول ہو گئے. ہاں, اسکول جا کے جب اسکول گئے تو اتنے پھر میں پھر ٹرک نال کدے چلے جاتا تھا. تو وہ ایک فلم بنی سی, فلم تھی تم ملے پیار ملا. ہاں, یہ تو وحید مراد کی فلم. نہ وحید مراد نہیں, محمد علی دی فلم. اچھا, اچھا اتنے جا کے نا, یہ میرا خیال ہے اقبال یوسف نے ڈائریکٹ کی تھی. نہیں اقبال یوسف, ہاں میرا خیال ہے, ہاں اقبال یوسف. میں چھوٹا تھا, میں نے وہ اتنا یاد نہیں تھی. اچھا, وہی سن بالکل. تم ملے پیار ملا. اچھا, وہ کہتا ہے کہ یار یہ بچہ جو ہے اس کی تو شکل محمد علی سے بڑی ملتی ہے, وہ اسی کو کردار دے دو بچپن کا. محمد علی کے بچپن کا. محمد علی کا. اچھا. اچھا, میں ٹرک میں بیٹھا ہوا, اور ساتھ میرے بڑے بھائی صاحب تھے. تو بھائی صاحب نے کہا یہ شرمیلا جو بچہ ہے, اس کو نہیں آتا یہ کام. انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, آپ ذرا ایک بات بول دیں گے, ایک ڈائلاگ بولنا یہ یہاں پہ. تو میں اتر گیا. فلمیں میں نے 2-3 دیکھی تھی والد صاحب کے ساتھ. تو کہنے لگے یہ جو نا شوٹنگ ہوتی ہے فلانا, اور آپ کا کام ایسے ہوگا. تو وہ سنتوش رسل تھی ایک محترمہ, وہ ماں بنی تھی, اور اس میں وہ آزاد صاحب تھے. آزاد جو قائد اعظم کے ڈرائیور بھی رہے ہیں, بڑے بڑے بال تھے, بڑا آواز, بڑی گرجدار آواز تھی ان کی. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بولنا ہے. تو میں نے بولا پھر محمد علی مجھے ملائیں گے. کہتے ہیں ہاں محمد علی آپ بنو گے تو کیوں نہیں ملائیں گے. اچھا, مجھے انہوں نے کہا کہ یہ غصہ کریں گے, اور آپ نے یہ بولنا ہے کہ چلو ماں ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے, آپ چلیں, ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. اچھا. تو یہ بات جو نا تقریباً 3 گھنٹے لگے رہے, پتہ نہیں کتنی دفعہ ری ٹیک کیا انہوں نے, پھر وہ ہو گیا. اچھا. لیکن مزے کی بات یہ کہ تم ملے پیار ملا پوری فلم بن گئی. مجھے محمد علی صاحب نظر ہی نہیں آئے, کیونکہ میں نے تو بچپن کا کیا تھا نا. اس کے بعد میں گیا نہیں, فلم میں تھا لیکن میں نے محمد علی سے ملاقات ہی نہیں کی. لیکن اس فلم میں آپ کا وہ سین ہے. بالکل, ہاں وہ سین ہے. آپ نے سنبھال کے رکھا. میں نے وہ فلم دیکھی بعد میں, اور سنبھال کے تصویریں ہیں اس کی. اچھا, تو اس طرح یہ ہے کہ اسکول کے زمانے سے ہی, چونکہ وہ اسٹوڈیو قریب تھا, آپ کا ٹرک بھی ہائر ہو جاتا تھا, آپ کا آنا جانا وہاں رہا. جی, تو اور ذرا کو فلمی دنیا کی. ہاں, تو وہ وہی زمانہ تھا جب 69-68 کا زمانہ ہوا. میں تو 63 کی بات بتا رہا ہوں, 63-64 کی. 4-5 سال اور لگے تو میں فرسٹ ایئر میں پہنچ گیا. اچھا, بالغ ہو گیا. تو اس وقت بھی وہاں پہ ایک فلم ڈائریکٹر تھے, ان کا نام تھا اقبال مفتی, اور وہ میرے کلاس فیلو تھے. وہ مجھے کہتے تھے میرے والد صاحب. تو میں نے بولا یار میں بھی جاتا رہا ہوں وہاں پہ, چلو پھر چلتے ہیں. پھر چلے گئے, وہاں جا کے دیکھا. مجھے بھی شوق اٹھا کہ مجھے ذرا
ہلکی ہلکی مونچھیں اور یہ آ رہی تھی، 16-17 سال عمر ہو گئی تھی. جب ان کو پتہ چلا یار یہ تو بڑے پرانے واقف آ رہے ہیں، تم ملے پیار ملا میں بھی تھے، اچھا. تو انہوں نے مجھے اپنی وہ کہنے لگے بیٹا ہم آپ کو دیں گے چانس، آپ پہلے سیکھو گے ہوتا کیا ہے. وہ مفاز فلم تھی، مفاز فلم، مفتی اقبال مفتی اور اصغر وہ پروڈیوس کر رہے تھے، تو انہوں نے نام رکھ دیا مفاز فلمز، میم فے الف سواد. اچھا. اس بینر تلے وہ فلم بن رہی تھی چلتی کا نام گاڑی. وہ اقبال یوسف جو میرے ڈائریکٹر تھے وہ ہیرو تھے اس فلم میں. او. اور ماں پارا اور حنیف اور اس قسم کے بہت سارے تھے اس فلم میں. ماہپارا سے شادی کی تھی اقبال یوسف نے؟ میرا خیال ہے اس سے تو میرے خیال ہے ساکی سے کی تھی. ساقی نے تو یاسمین سے کی. اچھا اچھا ہاں یس ماں پارا سے مجھے یاد نہیں ہے، ویسے تھا شادی کی تھی. ایک تو پہلے باہر سے ہوئی تھی نا اس کی، بہار سے ہوئی تھی. باہر کے بعد پھر ان سے ہوئی ہے. یہ اقبال یوسف ایس ایم یوسف کے بیٹے ہیں. جی ہاں، وہ بولتے تھے کہ ان کے دادا اور والد اور سارے وہ بھی ڈائریکٹر تھے فلم کے. سہیلی فلم بنائی تھی، پتہ نہیں سہیلی فلم ایس ایم یوسف کی تھی. جی جی جی. شریک حیات ایس ایم یوسف کی تھی. آشیانہ ایس ایم یوسف کی تھی. اقبال یوسف بھی ڈائریکٹر بنے. یہ آپ بتا رہے ہیں تم ملے پیار ملا. اور وہ جو بڑی مشہور ایک فلم گاڈ فادر انداتا بنائی تھی، اس میں سدھیر اور سلطان راہی اور محمد علی. اچھا یہ 68 کی بات ہے، شاید 67-68 کی. یہی جو میری فلم کا ڈائریکٹر تھا نا، اس نے ایک فلم بنائی تھی جوش، جس میں 5-6 ہیرو تھے. جوش میں وحید مراد تھا. وحید مراد بھی تھا، سدھیر تھا، حنیف تھا، جعفری تھا، اسد جعفری. اچھا اور یہ اقبال یوسف خود، یہ 5 بندے ہوتے ہیں، پانچوں کے پانچوں ہیرو. اچھا. جب میری پھر ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ میں وہی ہوں، آپ کی فلم میں میں نے کام کیا تھا. تو اس نے پہچان دیا. اور چھوٹے مجھے بابو بولا کرتے تھے وہ اقبال یوسف. اور بابو تو کہاں اتنے سال کدھر رہا ہے بھائی؟ تو اگر جب سے یہاں ہوتا تو ہم تجھے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے. اچھا. تو غائب ہو گیا تھا بیچ میں. میں پڑھتا ہوں نا، میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں. اچھا پھر آپ آیا کریں. وہ مجھے ساتھ لے کے کہ لگا میں تجھے اپنا پروڈکشن کنٹرولر بناؤں گا. اچھا. آیا کرو میرے پاس، اچھا. تم اچھے بچے ہو، ایماندار ہو. ہمارا پروڈکشن کنٹرولر جو ہوتا ہے نا، میں نے بولا کیا کرتا ہے؟ یہ ڈسٹریبیوشن ساری جو بھی ہے نا وہی کرتا ہے. پیسے یہ لگانا وہ لگانا، حساب کتاب، پرنٹ پہ کتنے لگے، اس پہ کتنے لگے، اس کی ساری مینجمنٹ اس کے ہاں. پاس ہوتی ہے. تو آپ آئیں میرے پاس، آیا کریں. تو اچھا مجھے اور کچھ تجربات بتائیں نا. آپ نے تو بتایا تھا مجھے کہ یہ جو پشتو کی پہلی فلم ہے یوسف خان شیربانو، وہ آپ کے سامنے شروع ہوئی. یہ وہی زمانہ تھا 69. اور یہ اس کو بھی آپ بتا رہے تھے کہ جو بدر اب تو فوت ہو گیا بیچارہ بدر منیر، اور پشتو فلموں میں بڑا راج کیا اس نے، کہ وہ اس کی ابتدا آپ کے سامنے ہوئی. مطلب یہ وحید مراد کی ایک ٹیم تھی، اس کی جو فلم بنا کرتی تھی نا وہ ایک پوری ٹیم تھی. اچھا میرا آنا جانا تھا ماڈرن فلم اسٹوڈیو میں. ان کا آفس ہوتا تھا ایسٹرن فلم اسٹوڈیو میں. یہ دونوں جڑے ہوئے تھے؟ اندر سے ملے ہوئے تھے بالکل. پیچھے دیوار ایک ہی تھی. نہیں تو بہت فاصلہ تو کافی روڈ سے، لیکن وہ اندر سے ملے ہوئے تھے. اچھا. بہت بڑا پلاٹ. بہت بڑا پلاٹ. 2 حصے تھے، ماڈرن فلم اسٹوڈیو اور ایسٹرن فلم اسٹوڈیو. اچھا. یہ رمجو سیٹ کہلاتا تھا، رمضان نام تھا ماڈرن اسٹوڈیو والا. اور وہ سعید ہارون صاحب تھے جو کہ ہارون فیملی کے، ان کا وہ ہوتا تھا ایسٹرن. اچھا. وحید مراد صاحب کا وہ دفتر وہاں تھا. ان کے پوری ٹیم تھی. مسرور انور صاحب تھے اور پرویز ملک صاحب تھے، سہیل رانا تھے، مدد علی مدن تھے کیمرہ مین، اور یہ پوری ٹیم تھی. اور ان کے وہ پیشکار ہوتے تھے، قدیر خان بولتے تھے ان کو. ہاں. یہ سارے ہوتے تھے. اور ان کے پھر وہ سیٹ اپ جو بنا ہوا تھا، روزانہ شام کو چاہے فلم کی شوٹنگ ہو یا نہ ہو، ان کا آنا جانا رہتا تھا وہاں پہ. اچھا. بیٹھک کی طرح روزانہ آتے تھے، شام کو وہاں بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم بھی وہاں جایا کرتے تھے. تو یہ جو بدر منیر ہے، یہ انہوں نے ایز اے پی ایم رکھا ہوا تھا وہاں پہ. اچھا.
फला चीज ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। पठान लड़का सा। पठान था, गोरा रंग था इसका, लेकिन सीधा साधा सा पठान था बिल्कुल। ठीक है। कोई मतलब है कि पढ़ा लिखा नहीं था और ना उर्दू बोलना आती थी इसको। ये बेचारा इससे कहते थे जाओ चाय ले आओ, फलाना ले आओ, ये ले आओ। ऑफिस बॉय था। हाँ, फटीक जॉब के लिए इसको रखा हुआ था, कोई काम जो भी हो। अच्छा। उन्हीं दिनों में ये चूंकि वहाँ पे इसको होते होते 3-4 साल का अरसा हो चुका था बदर मुनीर को, तो ये स्टूडियो वाले सब जानते थे कि ये लड़का कौन है। आना जाना और वहाँ पे, और रंग भी चिट्टा गोरा था तो खूबसूरत लगता था, जवान आदमी था कि तकरीबन मेरे से तो बड़ा था ये। मैं अगर 16 साल का था तो ये तकरीबन 25 साल का होगा। अच्छा। इतना बड़ा था। अच्छा। सही मुझे, और जिसमें हीरो आया करता है इंसान, वो एज थी उसकी। तो उन दिनों में कोई आपस में इनका कोई ऐसे हुआ, मदद अली मदन और इन्होंने कोई ऐसी कोई सेटअप बनाया कि वहीद मुराद से थोड़ी अनबन हुई। अच्छा। कोई नाचाती हुई, अल्लाह जाने क्या बात थी आपस में। तो उन्होंने कहा कि सामने ये बदर मुनीर चाय के कप उठा के कोई जा रहा था, तो कहने लगे ओए छड्डो इनू, असी हुण पछतो फिल्म बनावांगे ते इनू हीरो लवांगे। कौन कहंदा? वो जड़ा परवेज मलिक ते सारे बैठे थे ना। अच्छा, परवेज मलिक दा असिस्टेंट सी अजीज तबस्सुम, असिस्टेंट डायरेक्टर सी। अच्छा। वो कहता है पछतो फिल्म, कहना है ना अजीज तबस्सुम किस वास्ते पाले है, ये डायरेक्ट करेगा। अच्छा। हाँ, उसने भी पहली फिल्म सी है। ये झगड़ा किस किस के बीच में हुआ? मदद अली मदन और ये वहीद मुराद? ये पूरी टीम थी ना, ये टीम वर्क जो था आपस में, ये इनकी गड़बड़ हुई। गड़बड़ हो गई। हाँ, गड़बड़ होके ना उन्होंने तो कहा कि वो किसी ने कहा कि छोड़े हम पछतो फिल्म बनाएं। उस वक्त ये कहते थे कि उन दिनों में यहाँ चूंकि वहीद मुराद को इतना अरसा हो चुका था, ये 62 से लेके और 68 तक रहा, 69 तक, तो काफी मशहूर होगा, अच्छी फिल्में भी बनी। आपके सामने वहीद मुराद का अरमान आना जाना था? बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब वहीद मुराद के साथ तो इसके जो ना जो टेस्ट प्लेयर थे हमारे उस जमाने में, क्या नाम था, मोटा सा एक खिलाड़ी, मुश्ताक इंतखाब आलम। हाँ, इंतखाब आलम की बात कर रहा हूँ मैं। इंतखाब आलम, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, सादिक छोटा है। ये जो ना ये सब आते थे, इसके दोस्त थे। और ये क्रिकेट का शौकीन था ये वहीद मुराद। ठीक है। बॉलर होता था, बड़ा बेहतरीन बॉलिंग करता था ये। तो वहीं मैदान था एक हमारे मॉडर्न स्टूडियो में, तो ये प्रैक्टिस के लिए उनको बुलाता था। यहाँ पे वो जो क्रिकेट खेलते थे, और ये जो ना वहीद मुराद वहीं पतलून ढीली सी ऊपर करके और बॉलिंग करता था। तो मैं दिल में सोचता था कि यार ये वहीद मुराद है जो इतना मशहूर है, जो फिल्मों में कितना अच्छा लगता है, आम लाइफ में वो अच्छा स्मार्ट नहीं लगता था। रंग सांवला था उसका। वैसे अमूमन देखा जाए ना तो जिसका रंग ब्राइट हो, गोरा हो, तो वो जरा नजर आता है कि ये कौन है। उनका रंग सांवला था, तो फिल्मों में उसके जो ना इतनी प्यारी तस्वीर आती थी और बेहतरीन। आम लाइफ में वो इतना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। आम घूमते फिरते। अच्छा। मैं और बदर मुनीर वगैरह, हम जो ना वहाँ उनकी फील्डिंग में जो बॉल जाती थी उठा के लाते थे। अच्छा। और हमें फिर ये कहते थे वो छोटे कल भी आ जाना, अच्छा कल भी हम मैच खेलेंगे। अच्छा, बाउंड्री पे खड़े। हाँ, तो ये वहीद मुराद साहब जो ना, वो बहुत ही ऐसे लगता था कि यार ये हीरो क्यों है, ये तो शर्मीला सा लगता है। आवाज भी बैठी हुई थी उसकी मेरी तरह, ज्यादा कोई गरजदार आवाज नहीं थी। और वो खानदानी तौर पे चूंकि इसी फील्ड में था तो वो चल निकला। अगर आम होता ना तो कभी ना वो सिलेक्ट करते, क्योंकि उसमें वो जो नेचुरल गट्स नहीं थे उसमें, कि आवाज धीमी और लहजा और धीमा शरीफ लोगों वाला था, शर्मीला टाइप था वो, लेकिन चल पड़ा और ऐसे चला कि नाम पैदा किया। तो वो बदर मुनीर जो ना वहीं से जब उनको कहा ना कि यार ये हम पछतो फिल्म बनाएंगे और छोड़ो उसको, इसको लेंगे, इसको। अच्छा। बदर मुनीर को। बदर मुनीर परेशान होके कहता है कि हमारा गुर्बत का मजाक उड़ाते हो सर, मैं गरीब आदमी हूँ। और अगर नहीं गरीब नहीं, तेरे को हीरो लेंगे, तो फिक्र नहीं कर। देखा देखी उन्होंने दफ्तर बनाया मॉडर्न स्टूडियो में। अजीज तबस्सुम वहाँ पे बैठ गया। एक और उन्होंने स्पॉन्सर वहाँ पे लिया, पख्तून था, गालिबन नाज़िमाबाद में कोई था जो बड़ा मशहूर आदमी था, वो
सैफ उल्लाह बंगश, अच्छा उनके कोई बंदा था, उसने वो पैसे दिए, एज ए प्रोड्यूसर किसी का नाम हुआ और फिल्म बनना शुरू हो गई। अच्छा, इसको कास्ट कर लिया, इसको कास्ट कर लिया, शूटिंग शुरू हो गई। अजीज तबस्सुम ने कहा कि मैं ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा नहीं, अजीज तबस्सुम को तो उसने, परवेज मलिक ने कहा कि हम बनवाएंगे और इससे बनवाएंगे, इससे बनवाएंगे, ये उसका पश्तो स्पीकिंग था ना, ये इसका असिस्टेंट था। हाँ ये असिस्टेंट था। उसने कहा चलो अगर मुझे नहीं आती तो ये जो बैठा हुआ है इससे बनवाएंगे, हाँ। तो उसने स्टार्ट की। अच्छा, बेसिक इनिशिएटिव परवेज मलिक का था। बिल्कुल हाँ, लेकिन उसने हाथ नहीं दिया इस बीच में। अच्छा, अजीज तबस्सुम ने उससे पहले कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी? नहीं, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर वो होता था उसके साथ हाँ, था। और ये रिस्क लिया इन्होंने बदर मुनीर पर, बदर मुनीर पर, जिसका कोई यानी एक्टिंग से लेना देना ही नहीं। मतलब ऐसे था कि वो जो इसी बैनर तले जो फिल्में बनती थी ना, जो परवेज मलिक की या इन लोगों की जो थी ना, जैसे समुंदर फिल्म हो गई और उस जमाने में जो बनी है वहीद मुराद की, तो उनके एक्स्ट्रा अदाकारों में तो हाँ चले, ये होता था खड़ा हुआ है, चूंकि उस दफ्तर में था तो वो एक्स्ट्रा भी था। हाँ, जहाँ जरूरत होती। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ जी? तो बस फिर आधी फिल्म बन गई और हमने देखा कि ये बदर मुनीर वाकई यार ये तो हीरो बन रहा है, और इसमें वो कोई प्राउड की बात नहीं थी। ये लाइट मैन, एज ए लाइट मैन वहाँ पे लग गया था। जब वो प्रमोट करके ना इसको हीरो बन के भी ये खुद चढ़ के बैठ जाता था किसी और सीन में। अच्छा, और एक और होता था, उसका नाम था नेमत सरहदी, वो कैमरा मैन का पुशर था। अच्छा, इन्हीं के ग्रुप में उसी जमाने में, और वो जो ना कैमरा मैन, वो उसको एज ए विलन ले लिया, उसकी जरा शक्ल सूरत स्मार्ट नहीं था तो उसको विलन ले लिया उन्होंने। नेमत सरहदी, हाँ, इसको ये हीरो और वो विलन हुआ। उसने भी बड़ा नाम कमाया। देखा देखी वो पछतो जो ओरिजिनली एक बनी, वो फिर दूसरी बनी, तीसरी बनी, तो ये तो बानी हो गया ना उस फिल्म के। अब जो बानी होता है और वो मशहूर हो जाए तो उनकी तो चढ़ गई ना, गुड्डी चढ़ गई उनकी, क्या बोलते हैं पंजाबी में, वो उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। हर काम में नए आने वाले आते गए, ये अपनी ये टॉप पे जाते रहे। देखा देखी वही बदर मुनीर, हमें यकीन नहीं आता था कि ये वो बदर मुनीर है जो कि इसका नाम अखबारों में आता है। क्या लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं। यहाँ तक कि ये पख्तून लोग जो थे, कुछ अर्से के बाद, 8-9 साल के बाद, वो इनको समझने लगे कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई अलग मखलूक है कोई। और एक दिन मैंने, हमारे उधर कोई पालिश वाले बैठे थे पख्तून, ये जूतियाँ गांटने वाले, उनको मैंने बताया कि यार ऐसे ऐसे बदर मुनीर हमारे पास होता था और चाय ला के देता था और हम पीते थे, और हम कई दफ़ा 8 आने 4 आने उसको देते थे। और वही शख्स देखो, किस्मत देखो, वो दूसरा वो कहता है ऐसे दरो वही, ये झूठ बोलता है, बदर मुनीर को बोलता है वो चाय लाता था, और वो हम ये ऐसे बोलता है बदर मुनीर है। ये देखो ना, ये नौबत अल्लाह ताला दिखाता है। लेकिन हमें यकीन नहीं आता कि यार ये वो बदर मुनीर वही होगा, उसी खसरत वाला सीधा सादा सा बंदा, उसको अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी। बाद में मिला फिर।